اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی ناظرین کرام، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کا موقع ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں. اور میں نے کہا تھا نا کہ ان بچوں کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے، ان بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیسی محبت کرنی ہے، ان کی محبت سے فائدے کیا ہوں گے، ان کے ساتھ عقیدت کا کیسا رشتہ رکھنا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ان سے محبت کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. بچوں یہ ساری باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں نا؟ جی. چلیں تو پہلے سب سے پہلے ان تمام بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب، آپ ہر طبقے کے لوگوں کو درس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. آج ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے ایکسپیرینسز رہے ہیں یا یہ پہلی مرتبہ آپ اس میدان میں اترے ہیں؟ نہیں، یہ تو بات اگر میں اس تناظر میں کہوں کہ مدرسے وغیرہ میں تو بچوں سے واسطہ رہا ہے، لیکن خاص کوئی ایسا پروگرام جو کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی انفرادیت بھی ہے اللہ اکبر، اور میرے لیے بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے. بہت ساری جگہوں پر بولنے کا موقع ملا، لیکن بچوں کے ساتھ جو کہ اصل میں ہمارا مستقبل ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. اور جیسے شاید یوں کہہ لیجیے کہ یہ بچے جو ہے نا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوں گے، میں بھی ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں اللہ کہ بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے، وہ بھی لائیو پروگرام. آپ یقین مانے شاہ صاحب، وہ کچھ اسکالرز ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے یقیناً بہت تواضع کرتے ہوئے گفتگو یہ جملہ کہا ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ نا بڑوں کا پروگرام کروائیں، بچوں کی سطح پہ لیول پہ آ کے پھر وہ بات سمجھانا یہ ایک الگ فن ہے. تو میں نے کہا چلیں آج ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کمال ہے اور ضرور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. میں اس کا قائل ہوں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے صرف ان کی تربیت نہیں ہو رہی، دیکھنے والے ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کو ہم یہ پروگرام دکھائیں گے کہ دیکھو، تو پھر وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر ایک بات ہی سیکھ گئے، حافظ صاحب ہم ولیوں سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ایتھیزم کا جو کراس ہے وہ صوفیزم کو قرار دے رہے ہیں، تو بچوں کو ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ سیکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت بچوں نے بھی سوالات کچھ تیار کیے ہوئے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، تو وہ تو ظاہر بات ہے آپ جواب دیں گے. مگر بچوں، سب سے پہلے ہم علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج ہم حضور خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ معین الدین چشتی، کیا نام ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے عرس کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ہم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. آپ جاننا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی. چلیں ان سے پوچھتے ہیں اور غور سے سنیے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا شاہ صاحب نے کیا بتایا تھا. شاہ صاحب. ہاں بچوں، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا ہوگا، آپ اسکول جاتے ہیں، ٹیچر کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ، اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. ان بزرگوں کے بارے میں ہمیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں سیکھنا بھی ضروری ہے. واہ واہ واہ، سبحان. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر ولیوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. سبحان. تو آج کے اس محفل کے برکت سے جو دیکھ رہے ہیں اور آپ تمام جو شہزادیاں ہیں، شہزادے ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ ان کے نام یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر میں پوچھوں گا بعد میں نام بتانے کے بعد نا کہ اب گھر میں جا کے ان ولیوں کے نام لینے ہیں انشاءاللہ. ان کے نام لی لیں گے، نام بھی یاد کریں گے، پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یاد کرائیں گے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا ولی کا کیا مطلب ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست. ماشاءاللہ. اچھا، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ولی اللہ کا مطلب اللہ کا دوست. سبحان اللہ. اب جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا. صحیح ہے. اللہ کے دوست سے اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ ہم سے بھی کرم فرمائے گا نا، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرمائے گا. تو اللہ کے ولیوں کا ہم تذکرہ کرنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اچھا قبلہ شاہ صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے سوالات کریں
ہم بڑے ادب سے اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا ادب سے نام کیوں لیتے ہیں؟ جیسے ہم اپنے والدین کو بڑے ادب سے پکارتے ہیں، ہم اپنے ٹیچرز کو جو ہوتے ہیں ان کو بڑے ادب سے پکارتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کو بھی ہم بڑے ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو یہ سیکھنا چاہیے، جو دیکھنے والے ہیں آپ تمام کو، یہ بیٹیوں آپ لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ حافظ صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ولیوں کی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں پیرنٹس کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کا نام ادب سے اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہیں۔ ٹیچر کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے اللہ کے ولیوں کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور باضابطہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو ہمیں پہلے نہیں بتاتا، پہلے آسمان والوں کو بتاتا ہے، میں نے فلاں کو اپنا پیارا بنا لیا، ولی بنا لیا۔ اب وہ آسمان والے سارے پیار کرتے ہیں، تو اللہ کے کرم سے ہم ولیوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیارا بنایا ہوا ہے۔ واہ واہ، اب جب بھی کوئی کہے جی ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ولیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، آپ بتائیے، آپ سارے بتائیے مجھے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیوں کرتے ہیں بھائی، آپ سارے بتائیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے پیارے اللہ کے پیارے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو آج بچوں یہ بتائیے کہ ہم کن کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے کون سے ولی؟ خواجہ غریب نواز۔ ماشاء اللہ، حضور خواجہ غریب نواز کا آج عرس ہے، آج ان کی چھٹی شریف ہے، صحیح ہے؟ یاد ہو گیا سب کو؟ جی تو چلیں اب آپ شاہ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں۔ خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ واہ 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 واہ۔ خواجہ غریب نواز ہیں اجمیر میں، انڈیا میں، لیکن آپ پیدا ہوئے ایران میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں۔ ایران میں بولیے سارے بولیے، کہاں پیدا ہوئے؟ خواجہ غریب نواز ایران میں پیدا ہوئے۔ اچھا اب ہمیں سبق کیا ملا؟ پیدا ہوئے ایران میں، اور مزار شریف کہاں ہے؟ اجمیر میں۔ تو پتہ کیا لگا؟ اللہ کے ولی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جیسے مدنی قافلے میں جاتے ہیں نا دین سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، ایسا کہ اللہ کے ولیوں نے بھی سفر کیا ہے۔ تو خواجہ صاحب کا چلیں یہ سبق یاد کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے۔ اور وصال کہاں ہوا؟ مزار کہاں ہے؟ بغداد۔ اجمیر میں۔ اجمیر میں ہے۔ کہاں مزار شریف ہے؟ اجمیر۔ اجمیر شریف میں۔ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم سارے اجمیر چلیں، اپنی آنکھوں سے مزار شریف بھی دیکھیں اور پکا یاد بھی کر لیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ابھی ہاں آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ خواجہ صاحب کے ولی کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ، ہمیں اپنے پپا کا، ابو کا نام یاد ہوتا ہے نا، تو بہت ضروری ہے۔ یاد ہے؟ محمد علی۔ ہاں ابھی آواز نکلی نا، ابھی آواز نکلی۔ اسی طریقے سے خواجہ صاحب بہت پیارا سوال کیا ہے ابیہ نے ماشاءاللہ، کہ خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام تھا غیاث۔ کیا نام تھا؟ غیاث الدین۔ یہ خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام تھا۔ اب یہ بعد میں پوچھیں گے ہم آپ سے سارا سوال، ہاں یہ سارے سوالات آپ سے پوچھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے۔ ہو تو یاد رکھنے پڑیں پیدا کہاں ہوئے خواجہ صاحب؟ ایران میں۔ ماشاءاللہ، یہ لڑکے جیت رہے ہیں بھائی، بھائی، یہ لڑکے بہت تیز لڑکے تیز جا رہے ہیں، اور بیٹیاں جو ہے نا بھی پیچھے ہیں، حالانکہ بیٹیاں تو تیز ہوتی ہیں۔ ہاں وہ دیکھو وہ کیمرے میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں ہی بول رہی ہیں ہم جواب دے دیں گے۔ خواجہ صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں۔ مزار شریف کہاں ہے؟ اجمیر میں۔ اجمیر میں۔ اور والد صاحب کا نام؟ غیاث۔ ماشاءاللہ۔ ہاں شاباش۔ ایک بچی یہاں بیٹھی ہیں، ان سے جو نا ہم ان کا نام پوچھتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے۔ اشالینا۔ اشالینا، کتنا خوبصورت نام ہے، سیدہ اشالینا۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ بچی کو آپ نے پہچانا ناظرین کرام؟ ذرا غور سے دیکھیے، ہاں اس بچی کو غور سے دیکھیں۔ اس کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ماشاءاللہ، اور وائرل ہونا اپنی جگہ ہے، مگر یہ وہ بچی ہے کہ جب مدینہ پاک گئی اور مدینہ شریف سے جب یہ پوری فیملی لوٹ رہے تھے، واپسی آ رہے تھے، تو یہ بچی رو رو کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہی تھی، یا رسول اللہ مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ تو وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب بڑوں کی تربیت اچھی ہو اور بڑوں کا ذوق اعلیٰ ہو تو پھر بچوں کو بھی یہ ذوق کنورٹ ہوتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے ماشاءاللہ۔ میں نہیں جاننا چاہتی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج آپ اس بچی سے مل لیے، ان کے والد سے بھی آپ کو ملواتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے جیسے وہ اچانک سے نکل کر آئیں گے، بھائی وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے علامہ
سید غضنفر شاہ صاحب کی شہزادی ہیں ماشاءاللہ، جن کا نام ہے سیدہ عشالینا، اور بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. عشالینا، یہ بتائیے کہ آپ کو واپسی مدینہ پاک جانا ہے؟ ہاں کب جانا ہے؟ بہت جلدی جانا. کس کے ساتھ جائیں گے آپ؟ پاپا کے ساتھ. اور مما کو چھوڑ کے جائیں گی؟ مما کو لے. مما کو بھی لے کے جائیں گی؟ چلے پھر تو ٹھیک ہو گیا حضرت ماشاءاللہ. بھائی کو لے کر جائیں گے آپ؟ مائک پہ بتائیں. جی بھائی کو بھی لے کے جائیں گے. چھوٹی بہن بھی گھر پہ ہے، وہ بار بار کہتی ہے، اس کو بولنا صحیح سے نہیں آتا. سب جائیں گے. پاپا کو بھی. سب جائیں گے، اور زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. او ہو ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے. آپ تو ہمارے رمضان کی افطار میں بھی آئیے گا بچوں کے پروگرام میں، پھر ہم آپ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں زبردست. اچھا جی، اور کس نے سوال پوچھنا ہے؟ ہمارے ساتھ آشاز بیٹھے ہوئے ہیں، سید محمد آشا. سید محمد آشاز، جو کہ ہمارے غضنفر شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمارا بھی بڑا اشتیاق تھا کہ بھائی ہم ان کے بچوں سے ملیں. ابا حضور اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خاص کرم نوازی اللہ پاک کی آپ پر. تو بچوں کا بھی لیول ذرا چیک کریں تو پتہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جی آشاز، کیا پوچھا؟ صاحب کو نجیب الطرفین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت سوال تو بڑا علمی کر دیا اس نے ہاں ماشاءاللہ. نجیب الطرفین لفظ تو بولنا بھی مشکل ہے ذرا بچوں کے لیے. نجیب الطرفین ان کو کہتے ہیں جن کے والد بھی سید ہوں اور والدہ بھی سید ہوں. بھائی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، نجیب الطرفین کس کو کہتے ہیں؟ جن کے والد بھی سید ہاں، جن کے پاپا بھی سید ہوں، ماما بھی سید ہوں، دونوں سید ہوں. دونوں سید ہوں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام حسن ہے، والد صاحب کا نام غیاث الدین ہے. پیدا کہاں ہوئے؟ ایران. ایران میں. مزار کہاں ہے؟ اجمیر میں، اجمیر شریف میں ہے. ہو گیا بھائی سب کو. ہاں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کے والد صاحب بھی سید اور والدہ بھی سید ہے. سید مطلب پیارے آقا کی اولاد، سبحان اللہ. مولا علی کی اولاد، امام حسن کی اولاد. تو خواجہ صاحب کی والدہ امام حسن کی اولاد میں سے، اور خواجہ صاحب کے والد امام حسین کی اولاد میں سے. تو الحمدللہ اس وجہ کا نجیب الطرفین جو ہے وہ خواجہ صاحب کو کہا جاتا ہے، جو دونوں طرف سے سید ہو، والدہ بھی سید اور والد صاحب بھی سید. سبحان اللہ. یعنی جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی نجیب الطرفین سید ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی بھائی، اور کس کو سوال پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ. غریب کا ایک مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا، غریب کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ بتائیے گا ذرا، غریب کس کو کہتے ہیں؟ جن کے جو پاس پریشان، کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں. ہاں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، پریشان ہو، ان کو غریب کہتے ہیں نا. ایک تو یہ غریب، اور ایک وہ غریب ہے جو عربی میں غریب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، ان نون پرسن. اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا. کوئی نہ جانتا. ہاں، ہم بھی مدد کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ تو اچھے بچے ہیں، ورنہ لوگ سلام کرتے ہیں تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ اسی کو سلام جس کو جانتے ہیں، اور اس کو سلام بھی نہیں کرتے جس کو جانتے نہیں ہیں. تو کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا. خواجہ صاحب کو غریب نواز اس لیے کہتے ہیں کہ عربی والے غریب کی بھی آپ مدد کرتے تھے، یعنی جس کو جانتے نہیں تھے وہ بھی، ہاں، وہ بھی آپ کے پاس آ جاتا تو اس کی بھی مدد کرتے، اس کی بھی پریشانی دور کرتے. اس لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ، کاش کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی بے شک غریب نواز ہے، وہی سب کو نوازنے والا ہے. وہ تو خالق کل و مالک کل ہے، اور یہ اللہ کے پیارے. دیکھیں اللہ کے پیارے، یہ والی بات ہے، جو پیارے ہیں نا وہ اللہ کی عطا سے غریب نواز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اتنے اختیارات اور یہ ایکسیس عطا فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کے کرم سے ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. تو بچوں کو تو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کرے کچھ بڑوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھائی ان کو غریب نواز کن معنوں میں کہا جاتا ہے. حافظ صاحب، سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزاق ہے، لیکن رزق فرشتوں کے ذریعے آتا ہے. رزق دینے والا فرشتہ ہے. یعنی فرشتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ وہ رزق دیتا ہے. اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی عام فرشتوں سے افضل ہیں. تو ولی جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جس فرشتے کو اللہ رزق دینے پر قادر کرتا ہے، اسی ولی کو اللہ پاک نوازنے پہ قادر کرتا ہے. واہ واہ واہ. بچوں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی اشالینا، جی مزہ آ رہا ہے. جی مزہ آ رہا ہے. اچھا جی، علی حیدر شاہ کو دیں مائک. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آج آپ کی؟ ٹھیک. آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. کیا وجہ ہے؟ سٹائل بھی بڑا پیارا ہے. اس لیے کہ آپ ہیں ہی پیارے. ماشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ آپ بھی سید ہیں؟ جی. ارے ماشاءاللہ بھائی. تو نام بتائیں اپنا پورا. سید علی حیدر شاہ. اوئے سید علی حیدر شاہ. دیکھیں شاہ میں ایک روب دیکھیں کیسا آ رہا ہے آخر میں، جو کہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کو کب جانا ہے مدینہ شریف؟
بہت جلدی انشاءاللہ. کس کے ساتھ جائیں گے؟ پاپا مما کے ساتھ. دونوں کے ساتھ. بھائی کو بھی لے جائیں گے جی اور امیمہ کو بھی؟ جی زبردست ہو گیا. تو پلین جہاز میں جائیں گے اڑنے والے یا کشتی والے جہاز میں جائیں گے؟ جہاز. کون سا والا؟ اڑنے والا؟ جی اصلی کے نقلی والا؟ اصلی. ہوئے 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 اصلی جہاز میں جائیں گے بھائی. یہ تو آپ کو اجمیر بھی جانا ہے. جی اجمیر میں کون ہے چلیں بتائیں جلدی سے. حضرت خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز. غریب نواز یہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے. ولی، اللہ کے پیارے. واہ 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 بھائی سبحان اللہ. بندہ وہ چنگا جدی اخیر چنگی ہائے ہائے ہائے. تھوڑی تے اول بھی چنگی تے اخیر بھی چنگی. کیا بات. سبحان اللہ. تو اسی صحیح ہے تو کیا بات. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی اور کس کو سوال پوچھنا ہے؟ محمد رافع سوال پوچھیں گے جی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو کیا پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے اس پورے پروگرام کا نچوڑ نکلے گا. اہم ترین سوال کر اہم دیا اس ترین بچے سوال نے. ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پھر پتہ یہ لگے گا کہ اگلی بار ہم ملیں گے تو کس نے خواجہ صاحب کی بات پہ عمل کیا. اب میں وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ بات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیغام یہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. واہ 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 بچوں سنا آپ نے؟ بیٹیوں آپ لوگوں نے سنا؟ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی. نماز نہیں چھوڑنی ہے. نماز نہیں چھوڑنی ہے. واہ واہ واہ. اللہ کے پیارے اس لیے دیکھیں اللہ کی عبادت کا درس دے رہے ہیں. اللہ کے پیارے اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی. تو بس آج یہ پکا چھٹی شریف کی برکت سے نیت کرنی ہے انشاءاللہ ہم بھی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اس موقع پہ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے بچوں ایک بات بڑی پیاری سکھائی ہے. وہ کیا سکھائی پتہ ہے؟ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے. سبحان اللہ. بچوں کیا سکھایا خواجہ صاحب نے؟ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے. ہاں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا یہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں نہیں کرنا. ناظرین کرام ہمارے بچے یہ بات جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہم پر کیا تم الزام لگاتے ہو ہائے ہائے ہائے. کہ ہمارے مزارات پر وہاں بزرگوں کے مزارات پر لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں؟ ارے بھائی خدا سمجھ کے کوئی سجدہ نہیں کرتا. خدا سمجھ کے تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس سے جا کے پوچھو گے تو بولے گا بھائی تعظیم میں کر رہا تھا. جو وہ سجدہ بھی حرام ہے یعنی وہ بھی منع ہے کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو ہمارے تو بچے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو. اللہ عز و جل کو کرنا. یہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. صاحب دیکھیں یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں ہم پر. بالکل ایسا ہی. اللہ اکبر. عبادت صرف اللہ کی. اور یہی تو خواجہ صاحب یہی اللہ کے ولیوں کا پیغام ہے. سبحان الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضرت آپ کا شکریہ اتنے اچھے پروگرام کے لیے جس میں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ اکبر. بچوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے ماشاءاللہ. لیکن حضرت آپ تو اس میں بہت ماشاءاللہ نیکسٹ لیول نکلے میرے حساب سے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ جو شاہ صاحب کا انداز رہا بچوں کے ساتھ کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ. بچوں آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میرا شکریہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. ناظرین کرام یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، اور یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کا انداز عرس منانے کا. الحمدللہ. یہ ہمارا انداز دیکھ لیں آپ. اس پہ بھی کوئی اعتراض ہے بھائی آپ کو؟ اللہ اکبر. اس پہ بھی پرابلم ہے ہائے ہائے. تو پھر آپ کی پرابلم کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ہی آپ کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے موقع پر پھر ہم اس طرح کی خوبصورت بزم سجائیں گے جس میں سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا. اور انشاءاللہ جڑے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.